کاشف اداس نظروں سے اس شادی کارڈ کو دیکھ رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے عائشہ دے کر گئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سمیت اس کی شادی میں ضرور شریک ہو تو اسے بہت خوشی ہوگی۔ عائشہ اس کی اسسٹنٹ تھی۔ اسے یہاں ملازمت کرتے لگ بھگ 3 سال ہونے والے تھے۔ وہ ایک ذمہ دار اور کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ کاشف کا بہت احترام کرتی تھی۔ آج تک اس نے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کاشف اس کے کام سے مطمئن تھا۔ عائشہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھی۔ وہ ہر وقت سر پر سکارف پہنے رہتی تھی۔ گو اس کی رنگت سانولی تھی، لیکن اس سانولی رنگت کی بدولت اس کی شخصیت پرکشش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصے سے کاشف اس کی شخصیت کے سیر میں ڈوبا ہوا تھا۔ بعد ازاں اس پر ادراک ہوا کہ اسے عائشہ سے محبت ہو گئی ہے، تاہم وہ اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا تھا، چونکہ اسے پہلی بار کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی محبت کا اظہار کرے، اپنے دل کی کیفیت بتائے۔ اسی کشمکش میں کئی ہفتے گزر گئے۔ یہاں تک کہ ایک دن عائشہ نے اسے بتایا کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے اور 3 ماہ بعد اس کی شادی ہے، تو وہ تب ہی سے اداس ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو سرزنش بھی کی کہ اس نے عائشہ سے اظہار محبت کرنے میں دیر کیوں کر دی تھی۔ اگر وہ بر وقت اس سے اظہار کر دیتا تو شاید عائشہ اس کی دلہن بنتی، لیکن اب کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ چارہ نہ تھا۔ اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی تھی کہ شاید عائشہ کا نصیب اس سے نہیں جڑا تھا۔ کاشف ایسا کھویا ہوا تھا کہ اسے گرد و پیش کا بھی ہوش نہ تھا، یہاں تک کہ دروازہ کھول کر اندر آئے اپنے دوست طارق کا بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ وہ ہوش و حواس کی دنیا میں اس وقت واپس آیا جب طارق نے گلا کنگار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس نے بے اختیار چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ارے طارق، تم کب آئے؟ کہتے ساتھ ہی اس نے کارڈ ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ ماں بدولت کو دنیا میں آئے تو 28 سال ہو گئے ہیں، البتہ یہاں میں ابھی آیا ہوں۔ تم یہ کارڈ دیکھنے میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید تم پتھر کے بت بن گئے ہو۔ طارق نے بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سوری یار، کاشف نے معذرت کی۔ بیٹھو، ویسے کس کی شادی کا کارڈ ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ طارق نے بیٹھتے ہوئے پرتجسس لہجے میں استفسار کیا۔ چھوڑو یار، کارڈ دیکھ کر کیا کرو گے؟ پتہ تو چلے کہ کس کی شادی کا کارڈ ہے۔ اوہ، کہیں تمہاری شادی کا کارڈ تو نہیں؟ طارق نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ دکھاؤ مجھے، مجھے معلوم ہے تم نے باز نہیں آنا، کاشف نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو۔ کاشف جانتا تھا کہ وہ اس کی جان آسانی سے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ جس بات کے پیچھے پڑ جاتا، اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر کے ہی رہتا۔ کارڈ لے کر اس نے بغور اس پر نظریں دوڑائیں اور پھر کارڈ پر لکھا نام پڑھتے ہی یوں اچھل کر کھڑا ہوا جیسے اس کے پاؤں پر بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کارڈ کو دیکھنے لگا۔ ارے یہ تو عائشہ کی شادی کا کارڈ ہے، اس نے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کاشف نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کئی بار کہا تھا کہ اسے اظہار محبت کر دو، لیکن تم ڈرتے رہے اور لیاقت صاحب اسے لے اڑے، طارق نے کارڈ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ سرزنش کرنے والا تھا۔ کاشف نے لمبی سانس لی، پھر کہنے لگا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی مجھ سے دیر ہو گئی ہے، شاید وہ میرے نصیب میں نہیں تھی۔ اب یہ کہہ کر خود کو مت بہلاؤ، طارق نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس میں تمہاری ہی غلطی ہے، تمہیں اظہار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ برکیف یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ آئندہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار کرنے میں دیر نہ کرنا، ورنہ پچھتاتے رہو گے۔ یار، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں کوئی فلرٹ ہوں کہ لڑکیوں سے اظہار محبت کرتا پھروں، کاشف نے ناگواری سے کہا۔ میرے نزدیک وہ محبت ہی نہیں جو ایک کی بجائے کئی لڑکیوں سے ہو جائے۔ ایک لڑکی زندگی سے گئی تو دوسری لڑکی سے محبت کی پینگیں بڑھانا شروع کر دیں۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، جو ہونا تھا ہو چکا، تم سناؤ کیسے آنا ہوا؟
یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے ملتا چلوں، طارق نے کہا۔ کاشف نے ہمکاری بھری، پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے مستفسر ہوا، چائے لوگے یا کولڈ ڈرنک؟ کولڈ ڈرنک۔ لیز بھر سوچنے کے بعد طارق نے کہا تو کاشف نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر کولڈ ڈرنک کا آرڈر دینے کے بعد ریسیور رکھا اور طارق کی طرف دیکھنے لگا جو تعصب بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت اسے کاشف پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اظہار کرنے میں کیوں دیر کر دی۔ جب پہلی بار کاشف نے اسے بتایا تھا کہ اسے عائشہ سے محبت ہو گئی ہے تو اس نے فوراً اظہار کا مشورہ دیا تھا۔ مشورہ نہ ماننے کا نتیجہ اب اس کے سامنے تھا۔ کاشف لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ اس کی نظریں بدستور لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہی تھیں۔ ایک لہجے کے بعد دروازہ کھلا اور عائشہ جھجکتے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اس نے حسب معمول اپنے سر پر سکارف پہنا ہوا تھا۔ سر میں جا رہی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تو کاشف نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مدھم لہجے میں جواباً کہا۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی جسے عائشہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ آپ میری شادی پر ضرور آئیے گا سر، وہ ملتجی نظروں میں بولی۔ ہاں ضرور آؤں گا، کاشف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ہاں اگر تم شادی کے بعد بھی جاب کرنا چاہو تو میرے آفس کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ شکریہ سر، عائشہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ بہت اچھے ہیں سر، میں نے جتنا عرصہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے وہ مجھے یاد رہے گا۔ جواباً اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر بولا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، مجھے خوشی ہوگی۔ بہتر سر، اس نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ عائشہ تو چلی گئی لیکن کاشف ایک بار پھر اداسی کی آغوش میں چلا گیا۔ اسے لگا ایک دم اس کے دل کی دنیا ویران ہو گئی ہو۔ اس کی سماعت میں طارق کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے اسے بارہا کہا تھا کہ وہ عائشہ کو بتا دے کہ وہ اسے بہت شدت سے چاہتا ہے، لیکن وہ ہمت ہی نہیں کر پایا۔ دراصل اسے یہ پریشانی دامنگیر ہو گئی تھی کہ اگر عائشہ کو اس کا اظہار محبت برا لگا یا اس نے اس کی محبت کو رد کر دیا تو وہ کیسے اس کا سامنا کر سکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کا رشتہ غیر برادری میں ہوا تھا۔ اس کے ہونے والے شوہر کا نام لیاقت تھا۔ یہ رشتہ عائشہ کے والد کے جاننے والے کے توسط سے ہوا تھا۔ برکیف اس نے اس کے لیے ہمیشہ خوش و خرم اور اس کا گھر آباد رہنے کی دعا کی تھی۔ دفتن سیل فون کی بجنے والی گھنٹی اس کو حال میں لے آئی۔ اس کی امی کی کال تھی۔ جی امی جان، سلام کرنے کے بعد اس نے پوچھا، بیٹا گھر کب تک واپس آؤ گے؟ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے استفسار کیا، امی جان بس آفس سے نکلنے والا ہوں۔ اس نے رسٹ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیا کچھ چاہیے؟ نہیں بیٹا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم ذرا جلدی آ جاؤ، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ وہ چونکا اور زیر لب دہرایا، مہمان کون آ رہا ہے؟ امی جان، اف کیا ساری باتیں فون پر ہی پوچھو گے؟ اشارہ ہی دے دیں۔ جانتی ہوں پوچھ کر ہی میری جان چھوڑو گے۔ میری بچپن کی سہیلی ثانیہ ارشاد کو تو جانتے ہو نا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آ رہی ہیں، میں نے انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا۔ تو کاشف نے طویل سانس لیا، وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ اس کی امی جان اس کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں اپنی دوست ثانیہ ارشاد کی بیٹی آفرین پسند تھی۔ انہوں نے کئی بار آفرین کے بارے میں ذکر کیا تھا لیکن وہ ہر بار ٹال جاتا تھا۔ اس کی امی چاہتی تھی کہ وہ آفرین کو ایک بار دیکھ لے تاکہ وہ رشتے کی بات آگے بڑھائیں، اسی لیے انہوں نے اسے جلدی گھر پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ امی جان پلیز میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اس نے احتجاج کیا۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم ابھی شادی کر لو، وہ اس کا احتجاج نظر انداز کرتے ہوئے بولی، تم اسے دیکھ تو لو، اس کے بعد ہی فیصلہ کرنا۔ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ رابطہ منقطع ہونے کے بعد اس نے سیل فون میز پر رکھا اور کرسی کے پوچھ سے ٹیک لگا لی۔ ایک بار پھر اس کا دھیان عائشہ کی طرف چلا گیا تھا۔ ایک کسک سی اس کے دل میں اٹھی۔
تھوڑی دیر کے بعد اس نے دراز سے کار کی چابی اٹھائی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو مہمان آ چکے تھے، ڈنر بھی تیار تھا۔ آنٹی ثانیہ اس سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ البتہ آفرین نے اس سے سرسری انداز میں ہیلو ہائی کی اور اپنے موبائل میں گم ہو گئی۔ کاشف کو وہ ایک آنکھ نہ بائی تھی۔ ڈنر اور چائے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر آنٹی ثانیہ رخصت ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد امی جان ان کے روم میں آ گئیں اور آفرین کے حوالے سے ان کے خیالات جاننے چاہے۔ پھر کیا کہتے ہو بیٹا؟ کاشف نے آفرین کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ وہ انتہائی ماڈرن اور بولڈ لڑکی تھی۔ اس نے ماڈرن لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ دوپٹہ نام کی تو کوئی چیز ہی اس کے پاس نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے ٹراؤزر بھی ٹخنوں سے قدرے اوپر رکھا ہوا تھا۔ گو کہ وہ خوبصورت اور حسین تھی، لیکن اپنے حسن و جمال سے کاشف کو متاثر نہ کر سکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو ہمیشہ سادہ لڑکیاں پسند رہی تھیں۔ جس طرح عائشہ تھی، وہ سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس کے سر پر ہمیشہ سکارف رہتا تھا اور اس حلیے میں وہ بہت خوبصورت اور جاذب نظر دکھائی دیتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسی سادگی کی بدولت ہی وہ اس کے دل کی مسند پر براجمان ہوئی تھی۔ امی جان سچ پوچھیں تو مجھے آفرین ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنے دل کی بات کہی تو امی حیران رہ گئیں۔ کیوں بیٹا، وہ تمہیں کیوں پسند نہیں آئی؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوئیں۔ وہ خاصی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، تم دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگے گی۔ امی پلیز، کاشف اکتایا، بس میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے آفرین پسند نہیں آئی، تو کیا میں تمہاری طرف سے انکار سمجھوں؟ ان کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ کاشف اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے بولا، پیاری امی جان، میں شادی سے انکار نہیں کر رہا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آفرین پسند نہیں آئی، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے اس کے بازو تھامتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں امی جان، وہ گڑبڑایا، پھر صوفے کے عقب سے مڑ کر ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، ابھی آپ تھوڑا انتظار کر لیں، جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا۔ جواباً وہ خشمگین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور کاشف ان سے نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کی ماں ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر اداسی اور یاسیت کے تاثرات واضح محسوس کر لیے تھے۔ تبھی انہوں نے دھیمی لہجے میں استفسار کیا، کاشف، میرا خیال ہے تم کسی کو پسند کرتے ہو۔ اس نے بے اختیار چونک کر ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ بول نہ سکا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ جسے پسند کرتا تھا اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں بیٹا، اس بار انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ جی امی، بالآخر اس نے اقرار کر لیا کہ جھوٹ بولنا نہ اس کی سرشتی اور نہ ہی اس کی ماں نے اس کی ایسی تربیت کی تھی۔ کون ہے وہ؟ ماں نے دوبارہ پوچھا۔ ہے نہیں تھی؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ میری اسسٹنٹ عائشہ۔ او، تم عائشہ کو پسند کرتے ہو؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ عائشہ کو جانتی تھی کیونکہ کئی بار اس کے آفس جا چکی تھی۔ جی امی، تو کیا اس کی شادی ہو گئی؟ ابھی نہیں ہوئی لیکن 2-3 روز میں ہو جائے گی۔ کاشف نے اداسی سے گہری سانس بھری اور پھر ساری بات ماں کے گوش گزار کر دی۔ یک طرفہ محبت کی کہانی سناتے ہوئے اس کے چہرے اور لہجے میں اداسی واضح تھی۔ ادھر امی جان دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ عائشہ کی شادی ہو رہی تھی۔ ان کے مطابق وہ ان کے معیار کی نہیں تھی۔ پھر ان کے رشتہ دار اور جاننے والے بھی باتیں بناتے کہ ان کے بیٹے نے شادی بھی کی تو اپنی اسسٹنٹ سے، جس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ اس طرح انہیں 100 طرح کی باتیں سننا پڑتی۔ وہ اب اندر ہی اندر مطمئن تھی۔ کاشف نے نئی اسسٹنٹ کے لیے اخبار میں اشتہار دے دیا تھا، جس کے جواب میں انٹرویو کے لیے درجنوں لڑکیاں آئی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک ہی اس کے معیار پر پوری اتری تھی۔ اس نے اسے جاب پر رکھ لیا۔ اس کا نام ملیہ تھا۔ وہ کافی ذہین اور قابل لڑکی تھی۔ شب و روز معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ امی جان مسلسل اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی اور وہ حسب معمول ان کو ٹال رہا تھا کہ وہ اپنی بزنس کے سلسلے میں مصروف ہے۔
دفتری مصروفیات کی وجہ سے وہ عائشہ کی شادی میں بھی شریک نہیں ہو سکا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جس روز عائشہ کی شادی تھی اسی روز اس کے خالو کو، جو کہ فیصل آباد میں رہتے تھے، ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ امی کو جان کو لے کر فوراً ہی فیصل آباد روانہ ہو گیا تھا۔ اس کو عائشہ کی شادی میں شریک نہ ہونے کا کلک تھا، کیونکہ اس نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی شادی میں ضرور شرکت کرے گا۔ تاہم اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس جا کر عائشہ کو فون پر نہ صرف شادی کی مبارکباد دے گا بلکہ اس سے معذرت بھی کرے گا، مگر 2 روز فیصل آباد میں رہنے کے بعد وہ واپس آ کر کاموں میں ایسا بزی ہوا کہ عائشہ کو فون نہ کر سکا۔ ایک روز وہ کسی کام سے مارکیٹ گیا، واپسی پر لنچ کا وقت ہو گیا اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی قریبی ریسٹورنٹ میں لنچ کر کے آفس جائے، چنانچہ وہ ایک ریسٹورنٹ میں گھس گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ دفتن اس کی نظر میز پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی جس نے سر پر سکارف لیا ہوا تھا۔ وہ عائشہ تھی جو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی کاشف کو دیکھ لیا تھا، تبھی وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کو آواز دی۔ سر، اسے پکارتے ہوئے وہ اس کے پاس ہی آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک سی تھی۔ کاشف کے دل میں کسک ابھری، تاہم اس نے خود پر قابو پا لیا۔ کیسی ہو عائشہ؟ علیک سلیک کے بعد اس نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں سر، عائشہ نے جواباً کہا، لیکن سر مجھے آپ سے شکوہ ہے، آپ نے میری شادی میں شرکت نہیں کی۔ سوری عائشہ، جس روز تمہاری شادی تھی اس روز مجھے امی جان کے ساتھ اچانک فیصل آباد جانا پڑ گیا تھا۔ کاشف نے ساتھ ہی جانے کی وجہ بتائی۔ او سوری سر، عائشہ نے افسوس کیا۔ اب آپ کے خالو کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اب وہ بہتر ہیں، کاشف نے کہا۔ خیر تم سناؤ، کیسی گزر رہی ہے نئی زندگی؟ اللہ کے کرم سے بہت اچھی۔ تم اکیلی آئی ہو یہاں؟ نہیں سر، لیاقت بھی ساتھ ہیں، عائشہ نے کہا۔ وہ واش روم گئے ہیں، ہم مارکیٹ آئے تھے، بھوک لگی تو اس ریسٹورنٹ میں آ گئے، آپ بھی یقیناً کھانے آئے ہوں گے۔ ہاں، کاشف نے جواباً کہا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، عائشہ نے اسے دعوت دے دی۔ لیاقت بھی آتے ہی ہوں گے، لیکن کاشف گڑبڑایا۔ لیکن چھوڑیں سر، لیاقت بہت اچھے انسان ہیں، وہ بھی آپ سے مل کر خوش ہوں گے۔ عائشہ نے اس کی بات کاٹی، پلیز انکار نہ کیجیے گا۔ کاشف نہیں چاہتا تھا کہ میاں بیوی کی پرائیویسی میں مخل ہو، لیکن عائشہ کے اصرار پر مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی اور وہ اس کے ساتھ ان کی ٹیبل پر جا بیٹھا۔ انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ لیاقت محمد آ گیا۔ وہ ایک درمیانے قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی اور پیشانی بالوں سے آری تھی، جبکہ مونچھیں کافی گھنی تھی۔ کاشف کے اندازے کے مطابق وہ عائشہ سے 8-10 سال بڑا تھا۔ ان کی جوڑی جچتی نہیں تھی، حور کے پہلو میں لنگور والی مثال ان پر بالکل طارق آتی تھی۔ لیکن یہ سب تقدیر کے فیصلے تھے۔ برکیف اسے دیکھ کر عائشہ جلتی سے اٹھی اور بولی، لیاقت یہ کاشف غوری ہیں میرے باس، میں انہی کے آفس میں کام کرتی تھی، اس نے تعارف کروایا۔ ہیلو، کاشف نے اپنی نشست سے اٹھ کر لیاقت محمد سے مصافحہ کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں شکریہ، بیٹھیے، لیاقت نے شاکی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ کاشف نوجوان اور خوبصورت تھا، اس کی شخصیت سحر انگیز تھی۔ سر بھی یہاں کھانا کھانے آئے ہیں، عائشہ اپنے شوہر سے کہنے لگی۔ میری نظر ان پر پڑی تو میں نے انہیں بھی کھانے کی دعوت دے دی۔ تم نے اچھا کیا، لیاقت نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس بہانے ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ بھائی کاشف صاحب، میری بیوی تو آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی، اسی لیے مجھے آپ سے ملاقات کا اشتیاق ہو گیا تھا۔ سوچا تھا کہ کسی روز آپ کے آفس آؤں گا، لیکن خدا کی قدرت کہ آپ سے یہی ملاقات ہو گئی۔ شکریہ، کاشف نے انکساری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ میرا ذاتی جنرل سٹور ہے، لیاقت نے بتایا۔ کافی بڑا سٹور ہے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ جواباً کاشف نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے لیاقت نے ویٹر کو بلا کر کھانے کا آرڈر دیا۔ تینوں کھانا کھانے کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔
جب بل دینے کا وقت آیا تو کاشف نے کہا پلیز کھانے کا بل میں دوں گا۔ ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے والیٹ نکال لیا۔ نہیں سر، بل ہم دے دیں گے، عائشہ فوراً بولی۔ نہیں عائشہ، کاشف نے اسے ٹوک دیا، چونکہ میں تمہاری شادی میں نہیں آ سکا تھا اسی لیے یہ ٹریٹ میری طرف سے سمجھ لو، اس نے کہا اور ویٹر کو بلا کر بل پے کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی کار میں سوار آفس کی طرف جا رہا تھا، عائشہ کی یادیں ساتھ لیے۔ کاشف اپنے بزنس میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ اسے کئی مرتبہ اہم میٹنگز کے سلسلے میں بیرون ملک بھی جانا پڑا تھا۔ یوں وقت پر لگا کر تیزی سے گزرتا گیا اور 5 ماہ بھی گزر گئے۔ اس کا بزنس کامیابی سے جاری تھا۔ اس دوران کئی بار عائشہ کے فون آئے، وہ اپنے گھر میں بے حد خوش تھی اور اس کی خوشی میں وہ بھی خوش تھا۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عائشہ کا نمبر بند ہو گیا۔ کاشف کی نئی سیکرٹری کو اگر کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ اس سے کہتا کہ عائشہ کو فون کر کے پوچھ لے، لیکن وہ بتاتی کہ عائشہ کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ تب کاشف کو پریشانی نے گھیر لیا۔ اس نے سوچا کہ اس کا گھر خیریت پوچھنے چلا جائے، لیکن پھر اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا کہ نہ جانے اس کے گھر میں کیا حالات ہوں۔ ممکن ہے کہ اس کے شوہر کو اس کا آنا ناگوار گزرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ کی اس ازدواجی زندگی اس کی وجہ سے کسی مشکل کا شکار ہو۔ وہ اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ضروری کام کر رہا تھا کہ انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا، یس سر، مس عائشہ آئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف سے اس کی اسسٹنٹ نے بتایا تو وہ بے اختیار چونکا۔ بھیج دو، اوکے سر۔ 2 منٹ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، پھر چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور عائشہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑ چکے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو۔ السلام علیکم سر، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کاشف نے اس کے استقبال کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، بیٹھو۔ شکریہ سر۔ وہ کہتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بتاؤ کیا پیو گی؟ کاشف نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں سر، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جواباً کاشف نے ہمکاری بری، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، کیا کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو؟ جواباً عائشہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی، پھر وہ بولی، چھوڑیں سر، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ کاشف بے چین ہوا۔ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، میں آپ کے پاس جاب کے سلسلے میں آئی ہوں، عائشہ نے کہا تو وہ چونکا۔ جاب کے سلسلے میں؟ کیوں، تمہارے شوہر کا اسٹور تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ جی سر، وہ بولی۔ وہ تو ہے، لیکن کیا مجھے جاب مل سکتی ہے؟ بے شک کوئی چھوٹی پوسٹ ہی دے دیں، میں کر لوں گی، آپ نے کہا تھا کہ۔ مجھے یاد ہے، کاشف نے اس کی بات قطع کی۔ کیا تمہارے شوہر نے جاب کی اجازت دے دی ہے؟ جواباً عائشہ کے چہرے پر اداسی کے تاثرات ابھرے اور اس نے سر جھکا لیا، پھر وہ دھیمے لہجے میں بولی، مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ یہ خبر کاشف کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے دونوں بازو میز پر رکھے اور بے اختیار بولا، او کب؟ 4 مہینے ہو چکے ہیں، وہ بولی۔ یعنی شادی کے 3 مہینے کے بعد ہی؟ بہت افسوس ہوا سن کر۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا، اسے حقیقتاً شوق لگا تھا۔ 7 ماہ پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی اور طلاق بھی ہو گئی۔ تقدیر میں یہ لکھا تھا سر، اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن طلاق کی وجہ کیا بنی؟ کاشف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے استفسار کیا۔ کیا بتاؤں سر، اس نے سرد آہ بھری۔ بس یوں سمجھ لیں، وہ شخص کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس کی زبردستی مجھ سے شادی کر دی تھی، اسی وجہ سے ہماری نہیں بن سکی اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کاشف نے سر ہلایا۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا تو اسے تمہاری زندگی برباد کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جانے دیں سر، اس کے چہرے پر تلخی ابھری۔
پھر اس نے آس بھرے لہجے میں پوچھا، کیا مجھے دوبارہ جاب مل جائے گی سر؟ ویسے تو مجھے ضرورت نہیں ہے، بس میں وقت گزاری کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا دھیان بٹا رہے۔ اس کے علاوہ میں بھائیوں اور بھابھیوں پر بھی بوجھ نہیں بننا چاہتی، اپنے اخراجات خود اٹھانا چاہتی ہوں۔ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، کاشف نے سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ شکریہ سر، عائشہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی کال کا ویٹ کروں گی، اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور سلام کر کے چلی گئی، جبکہ کاشف نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے عائشہ کی طلاق کا سن کر اسے خوشی ہوئی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عائشہ کو طلاق ہو گئی؟ طارق اس قدر زور سے بولا کہ کاشف کو یوں لگا جیسے اس کے کان کا پردہ پھٹ جائے گا۔ اس نے جلدی سے فون کان سے ہٹا دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے طارق کو فون کر کے یہ خبر سنائی تھی۔ میرے کان کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے، اس نے سیل فون دوبارہ کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ اب وہ کیسی ہیں؟ طارق نے اس کا احتجاج نظر انداز کر دیا۔ وہ بہت افسردہ تھی۔ کاشف نے گہرا سانس بھر کے کہا، ظاہر سی بات ہے، جس لڑکی کی شادی کو 3 ماہ ہی بعد طلاق ہو جائے تو وہ افسردہ نہیں ہوگی تو کیا خوش ہوگی؟ طارق نے کہا۔ ویسے طلاق کی وجہ کیا بنی؟ عائشہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، سلیقہ شار اور رکھ رکھاؤ والی۔ دوسری لڑکی؟ کاشف نے کہا۔ کیا مطلب؟ موصوف شادی سے پہلے کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے اور اسی سے شادی کرنے کے خواہاں تھے، اسی وجہ سے وہ عائشہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی عائشہ سے کر دی، کاشف نے صراحت سے کہا۔ حد ہو گئی یار، طارق نے کہا، جب وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا تو اسے عائشہ سے شادی کیوں کی؟ اس کے گھر والوں کو اس کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس میں اس کے گھر والوں کا بھی قصور ہے، میرا بھی یہی موقف ہے۔ کاشف نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ برکیف، تیرے لیے راستہ صاف ہو گیا ہے، کیا خیال ہے؟ طارق نے لہجے میں کہا۔ ہاں کاشف، بے ساختہ کہا تو طارق کے حلق سے کان پھاڑ کہکا بلند ہوا۔ جواباً اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ بہت بدتمیز ہو تم، شکریہ، طارق نے کہا۔ پھر اس نے استفسار کیا، کیا آنٹی مان جائیں گی؟ اس کا اشارہ کاشف کی امی کی طرف تھا۔ کیوں نہیں مانے گی؟ عائشہ میں آخر کیا خرابی ہے؟ کاشف نے کہا۔ اب وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے، طارق نے کہا۔ طلاق کا کلنک اس کے ماتھے پر لگ چکا ہے اور ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ لڑکی کو بہت مشکل سے قبول کیا جاتا ہے۔ بے قصور ہونے کے باوجود اسی ہی کو قصوروار مانا جاتا ہے، یہ بات تم بھی بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پرعزم لہجے میں کہا۔ موقع ملتی ہی میں امی جان سے بات کروں گا، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے مجھے عائشہ سے بات کرنی ہوگی، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے، طارق نے اتفاق کیا۔ تمہارے خیال میں وہ راضی ہو جائے گی؟ امید تو پوری ہے۔ پھر اس سے کب بات کرو گے؟ 1-2 روز میں۔ میں تمہارے لیے دعا گو ہوں، طارق نے صدقے دل سے دعائیہ لہجے میں کہا۔ اللہ تمہاری مراد پوری کرے۔ آمین، اس نے بے اختیار کہا۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں، پھر بات ہوگی۔ رابطہ منقطع کر کے وہ عائشہ سے بات کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ عائشہ سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ کاشف اس کا جواب سننے کا منتظر تھا۔ اس کے سامنے چائے سے بھرے کپ رکھے تھے، لیکن ابھی تک کسی نے اسے نوش نہیں کیا تھا۔ کاشف نے ہی عائشہ کو کال کر کے بلایا تھا۔ عائشہ نے اس سے پوچھا تھا کہ اسے کس سلسلے میں بات کرنی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ کاشف نے جاب کے حوالے سے بات کرنی ہو، چنانچہ اس کے آفس چلی آئی تھی۔ کاشف نے چائے منگوانے کے بعد اپنے دل کی بات اس سے کہی تو وہ ہکا بکا سی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سابق باس اسے پرپوز کر دے گا، یہی وجہ تھی کہ وہ فوری طور پر کوئی جواب نہیں دے سکی تھی اور سر جھکائے سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ کمرے میں یوں خاموشی تھی جیسے ان دونوں کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ جب کافی دیر تک عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا
تو کاشف نے اس خاموشی کو توڑا۔ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں عائشہ۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، سر شاید آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ کاشف تڑپ ہی اٹھا، اللہ گواہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت تھی اور میں اظہار بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری نسبت طے ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ اب جب کہ تم آزاد ہو تو میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ پلیز عائشہ، میری کیفیت کو سمجھو۔ سر یہ ناممکن ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سنایا تو کاشف کی بے چینی بڑھ گئی۔ اسے اپنا دل ایک لمحے کو ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، پھر وہ مستفسر ہوا، کیوں ناممکن ہے؟ آخر کیا چیز آڑے آ رہی ہے؟ عائشہ نے اپنے اندر ہمت مجتمع کی اور کہنے لگی، سر آپ جانتے ہیں کہ میں طلاق یافتہ ہوں، مجھے طلاق ہوئے 4 مہینے ہوئی ہیں۔ کیا آپ کی فیملی مجھے قبول کر لے گی؟ طلاق یافتہ لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرتا سر۔ بے عیب ہونے کے باوجود بھی اسے عیبدار سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا معاشرہ اپنا گھر اجاڑنے میں بھی لڑکی کو ہی قصوروار گرانتا ہے۔ میری فیملی تمہیں قبول کر لے گی، اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ کاشف نے پرتیقن لہجے میں کہا، مجھے بس ہاں میں تمہارا جواب چاہیے۔ عائشہ خاموش ہو گئی، وہ بے حد مضطرب دکھائی دے رہی تھی، اس کے دل و دماغ کے درمیان جنگ جاری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تبھی کاشف دوبارہ بولا، دیکھو عائشہ، میں جانتا ہوں تمہاری طلاق میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ لیاقت محمد کو پہلی نظر دیکھتے ہی میں جان چکا تھا کہ اس کا مزاج تمہارے مزاج سے نہیں ملتا، وہ ایک شکی مزاج انسان دکھائی دیتا تھا۔ خیر، اس کا اب یہاں کیا ذکر کرنا، اب تو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم مجھے ابھی جانتی ہو۔ آخر تم نے میری اسسٹنٹ کے طور پر میرے ساتھ کام کیا ہے، تم میرے احساسات، خیالات اور میری نفسیات کو سمجھتی ہو، تم مجھے ہر حال میں ہی قبول ہو۔ پھر تمہارا کیا جواب ہے؟ سر سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے کچھ سوچ کر کہنا شروع کیا، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں، آپ بہت اچھے اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں، پھر تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، لیکن میری 2 شرائط ہیں۔ کافی رد و کت کے بعد بالآخر وہ مانتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ کاشف کے دل کو یک گونا سکون سا ملا۔ سر پہلے میری شرائط تو سن لیں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنے گھر والوں کو میری پوزیشن سے آگاہ کرنا ہوگا، اگر وہ راضی ہوں تو ہی میرے گھر آپ رشتہ لے کر آ سکتے ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شادی انتہائی سادگی سے ہوگی، جس میں بہت کم لوگوں کو مدعو کیا جائے گا۔ عائشہ نے دوسری شرط بتائی، مجھے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں۔ کاشف نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، میں آج ہی اپنی امی جان سے بات کرتا ہوں، پھر تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ کاشف پرسکون تھا، اسے اپنا دل و دماغ اب بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ آج جلدی گھر چلا گیا تھا۔ اس نے کار گیراج میں کھڑی کی اور ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ ملازمہ سے امی جان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں، چنانچہ وہ فریش ہونے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے طارق کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کر اس نے اس کی ڈھارس باندھی کہ جو ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ رابطہ منقطع کر کے کاشف نے سیل فون میز پر رکھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ لمحاتی توقف کے بعد دروازہ کھلا اور ملازمہ نے اندر جھانکا، صاحب جی چائے تیار ہے، بیگم صاحبہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اچھا میں آتا ہوں۔ جس دن وہ جلدی گھر پہنچتا تھا تو شام کی چائے امی جان کے ساتھ ہی پیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماں کے کمرے میں موجود تھا۔ دونوں ماں بیٹا خاموشی سے چائے پینے میں مصروف تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شادی کے حوالے سے بات کیسے شروع کرے، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کاشف کو کیا ہو گیا ہے جو بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ وہ محسوس کر چکی تھی
کہ وہ ان سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ بیٹا، کیا تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سکوت توڑتے ہوئے پوچھا۔ جی امی جان۔ کاشف نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور بے ساختہ بولا۔ اس نے کپ رکھ کر گلاس کنگارا اور گویا ہوا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو وہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ انہوں نے کپ میز پر رکھا اور کاشف کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم نے تو میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں تو دن رات دعائیں کر رہی تھی کہ میرا بیٹا شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ اللہ نے میری سن لی۔ میں آج ہی ثانیہ سے بات کرتی ہوں۔ امی، کاشف نے جلدی سے انہیں ٹوکا، میں آفرین سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ٹھٹکی، پھر وہ عائشہ سے، وہی جو میری اسسٹنٹ تھی۔ انہیں حیرت کا جھٹکا لگا، پھر بولی، لیکن اس کی تو شادی ہو چکی ہے، تم نے تو خود بتایا تھا۔ جی امی جان، اس کی شادی ہو گئی تھی لیکن اب طلاق ہو گئی ہے، کاشف نے بتایا۔ امی جان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اپنی بہو بناؤں؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے، وہ تلخی سے بولی۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آخر اسے کیوں طلاق ہوئی ہے؟ یقیناً اس میں کوئی خرابی ہوگی یا وہ زبان دراز ہوگی۔ سوچو لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، زندگی میں نے گزارنی ہے، لوگوں نے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ بدتمیز ہے، نہ ہی زبان دراز۔ وہ ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ طلاق کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ ہاں، اس کا شوہر ایک شکی مزاج ہے، اسی وجہ سے ان کے مزاج نہیں مل سکے۔ کاشف نے وجہ بتائی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ وجہ ہوگی، میں ایسی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ جب کوئی دوسرا مرد اس سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوا تو تمہیں پھانس لیا، امی تلخی سے بولی، اور تم اس کے جال میں پھنس گئے۔ خدا کے لیے اپنے دل میں بدگمانیاں مت لائیں، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اس نے تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے ہی اسے پرپوز کیا ہے، پلیز امی میری بات مان جائیں۔ لیکن میں طلاق یافتہ لڑکی سے تمہاری شادی کیسے کر دوں؟ وہ بھی کس طرح ماننے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ امی جان، لڑکی کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی طلاق یافتہ بیٹی کی شادی ہو جائے، لیکن لڑکے والوں کے ماں باپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور شاید اس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی اور اسے کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ بہرحال اگر میری شادی عائشہ سے نہیں ہوئی تو میں کسی اور سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اور میں آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، جبکہ امی طویل سانس لے کر رہ گئی تھیں۔ دن گزرتے رہے لیکن کاشف کی امی کوئی فیصلہ نہ کر پائیں۔ انہوں نے کاشف کو سمجھانے کی کئی بار کوشش کی تھی کہ وہ اپنی ضد چھوڑ کر آفرین سے شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ گھر کا ماحول پہلے کی طرح ہی تھا، ماں بیٹے کے درمیان کسی قسم کی کشیدگی نہیں تھی۔ اگر کبھی وہ آفس سے جلدی آ جاتا تو دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ شام کی چائے پیتے، رات کا کھانا کھاتے اور صبح کا ناشتہ بھی اکٹھے ہی کرتے۔ یہی بات امی کو سکون دیتی تھی کہ ان کا بیٹا ان سے ناراض نہیں تھا۔ کافی دنوں سے وہ اس مسئلے کو سوچ رہی تھی۔ ضروری تو نہیں تھا کہ عائشہ کی طلاق میں اس کا کوئی قصور ہو۔ قصور تو مرد کا بھی ہو سکتا ہے۔ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، وہ جب چاہتا ہے شادی کی ڈوری سے عورت کو آزاد کر دیتا ہے اور خود دوسری بیوی گھر لے آتا ہے، جبکہ طلاق یافتہ لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا، اس سے ہی قصوروار گرانتا ہے۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیوی کو طلاق دینے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے۔ عائشہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، اور سب سے اہم بات کہ کاشف کی پسند تھی، زندگی اس نے گزارنی تھی، تو وہ کیوں اس کی خوشیوں میں دیوار بن گئی تھی؟ بالآخر کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا، ایسا فیصلہ جو مثالی تھا۔ چنانچہ انہوں نے کاشف کو فون کیا۔
رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے کاشف نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سرشاری کی کیفیت میں بولیں، بیٹا کیا آج ذرا جلدی گھر آ سکتے ہو؟ خیریت تو ہے امی جان؟ ہاں ہاں خیریت ہی ہے۔ وہ زیر لب مسکرائیں، دراصل کہیں جانا ہے، تم گھر آؤ گے تو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے امی جان، کاشف نے فرما برداری سے کہا، میں مغرب سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاؤں گا۔ وہ جانتا تھا کہ جب بھی امی کو کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ اسی طرح فون کر کے گھر جلدی آنے کا کہہ دیتی تھی، اسی لیے اس کے لیے یہ روٹین کی بات تھی۔ مغرب سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں کے ساتھ گھر سے نکلا تو اس نے پوچھا، امی جان کہاں چلنا ہے؟ عائشہ کے گھر، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ کاشف نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، وہ بیٹی کی کیفیت سے محفوظ ہو رہی تھی۔ عائشہ کے گھر؟ خوشی کے احساس سے اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ امی جان کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بالکل، کیا کوئی شک ہے؟ امی جان آپ بہت اچھی ہیں۔ اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ مجھ پر قائم رکھے۔ آمین۔ امی نے بھی آمین کہا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگیں، مجھے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور آخر یہی نتیجہ نکلا کہ طلاق یافتہ لڑکیاں بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہوتی ہیں۔ اگر انہیں معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو لوگ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تم عائشہ سے شادی کر کے ایک مثال قائم کر رہے ہو اور دوسروں کو ترغیب دے رہے ہو کہ طلاق یافتہ لڑکیاں نفرت کے نہیں، توجہ اور محبت کے قابل ہوتی ہیں۔ انہیں اپنانا چاہیے، نہ کہ زمانے کی ٹھوکروں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ شکریہ امی جان، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ چند لمحوں کے بعد اس کی کار عائشہ کے گھر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہوا جا رہا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر امی جان بھی پرسکون ہو گئی تھیں۔